یہاں سے بیان کر رہے ہیں علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا تھا لا منافات بینہما، یعنی ان دونوں کے درمیان کوئی منافات نہیں، جنس و وحدت کے درمیان۔ تو یہاں پہ ذکر کرتے ہیں کہ مولانا محشی اور شارح کے کلام کے مابین تدافع ہے۔ محشی عبدالغفور اور شارح جامی، ان کے کلام کے درمیان تدافع ہے کہ علامہ جامی نے پیچھے ذکر کیا کہ الکلمہ تو پر الف لام جنس کا ہے اور تا وحدت کی ہے، تو ان پر اعتراض ہوا تھا کہ جنس اور وحدت جمع نہیں ہو سکتے، تو انہوں نے کہا تھا ان دونوں کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے، یعنی ان کے جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ تا وحدت کی ثابت ہے، جبکہ محشی عبدالغفور نے تا وحدت کی نفی کی ہے۔ تو ان کے کلام کے درمیان تدافع آ گیا۔ تو کہتے ہیں مولانا جو علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا تھا تو وہ جواب علی سبیل التسلیم دیا تھا، اور محشی نے جو جواب دیا وہ علی سبیل الانکار، علی تقدیر التنزیل، جس طرح کے ذکر کیا ولا منافات کے بارے میں فرمایا یہ علی تقدیر تنزیل ہے، یعنی تسلیم، اور آگے ان کے بارے میں ذکر کیا تسلیم ما منعناہ، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ جامی کا جواب جو ہے علی سبیل تسلیم تھا، اور محشی عبدالغفور کا جواب جو ہے علی سبیل الانکار ہے۔ آگے ذکر کیا لجواز اتصاف الجنس بالوحدہ، علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جملہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جنس کا وحدت کے ساتھ متصف ہونا جائز ہے، اور واحد کا جنسیت سے متصف ہونا یہ بھی جائز قرار دیا۔ تو کہتے ہیں مذکورہ عبارت جو آگے ذکر کی گئی ہے یہ ایک سوال کا جواب ہے، وہم کا ازالہ ہے۔ کہتے ہیں مولانا جنس وحدت کے ساتھ کیسے متحد ہو سکتی ہے، متصف ہو سکتی ہے، جنس وحدت کے ساتھ کیسے متصف ہو سکتی ہے، جبکہ جنس جو ہے کثرت مفہوم کا تقاضا کرتی ہے، جنس کثرت مفہوم کا تقاضا کرتی ہے، اور کثرت مفہوم جو ہے یہ قلیل و کثیر دونوں پر آتا ہے، اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اچھا، جبکہ وحدت کے اندر ایسی چیز ہے نہیں، تو اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں مولانا یہاں وحدت سے مراد عام ہے، چاہے وہ طبعی ہو یا صناعی، صناعی سے مراد اعتباری، وحدت عام ہے چاہے طبعی ہو یا اعتباری۔ ٹھیک ہے، مان لیا وحدت طبعی متصف نہیں ہو سکتی، وحدت طبعی، لیکن جو وحدت اعتباری ہے وہ یہاں متحقق ہے، تو اسی وجہ سے کہتے ہیں ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اتصاف یہ درست ہے۔ آگے کہتے ہیں وفیہ نظر، قول شارح جو انہوں نے ذکر کیا لجواز اتصاف الجنس بالوحدہ، علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ، کہتے ہیں قول شارح سے پتہ چلتا ہے کہ وحدت سے مراد وحدت فردیہ ہے، کہ جس کا جو تا کیا نام ہے، وحدت فردیہ جو تا کا مدلول ہے، یا وحدت جنسیہ، اور اگر اول مراد لیں وحدت فردیہ تو ہم اتصاف تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ اس وحدت کا معروض جو ہے وہ شخصی ہوتا ہے اور جنس جو ہے شخصی نہیں ہوتی، اور اگر دوسرا مراد لیں یعنی وحدت جنسیہ، اتصاف تو ہم تسلیم کرتے ہیں، متصف ہونا تسلیم کرتے ہیں، لیکن دعوے کو مستلزم نہیں، کیونکہ جنس اور اس وحدت جس کو فردیہ کہا ہے ان دونوں کے درمیان منافات نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں یہاں جس طرح ذکر ہے، کیونکہ وحدت اس وحدت کے مغایر ہے، یعنی یہاں وحدت جو ذکر کی گئی ہے وہ اس وحدت کے مغایر ہے کہ جو تا کا مدلول ہے، کیونکہ وہ وحدت فردیہ ہے، اور یہاں کیا نام ہے اس کے یہ مغایر آ رہا ہے، اور وحدت فردیہ کیونکہ وہ وحدت فردیہ ہے نہ کہ جنسیہ، اور اس کا جواب انہوں نے دیا مولانا
کہ ہم شک ثانی اختیار کرتے ہیں، یعنی وحدت جنسیہ کے بارے میں. کہتے ہیں تا کا مدلول لغت کے اعتبار سے اگرچہ نہیں ہے، لیکن اس کا یعنی کہ تا، ہاں ٹھیک ہے، اس کا مدلول تا لغت کے اعتبار سے اگرچہ نہیں ہے لیکن اصطلاح کے اعتبار سے موجود ہے، کیونکہ جب کلمہ اس کو لغوی معنی سے اصطلاحی معنی کی طرف منتقل کیا گیا تو تا اس کے اندر لگا دی، جس کا نام جو ہے تا منقولہ رکھا گیا، یعنی کہ تا جو ہے وحدت شخصیہ سے وحدت جنسیہ کی طرف منقول ہو گئی. تو اب اس اعتبار سے ان دونوں کے درمیان کوئی منافات نہیں پائی جاتی. اور آگے جو ویلزم کے الفاظ یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے نا، یہ ممکن ہے یہ کہ جواب دیا جائے کہ کلمہ لغویہ جب خاص کیا گیا اس کو جو نحویوں کی اصطلاح ہے تو وہ وحدت کلمہ لغویہ میں وحدت جنسیہ ہو گئی. ویلزم سے کیا ذکر کر رہے ہیں؟ اس جواب کے ضعف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. کہتے ہیں مولانا علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جملہ ذکر کیا تھا پیچھے کتمرن و تمرتن کاف کے ساتھ، تو یہاں پہ اشارہ کرتے ہیں، یعنی بیان کرتے ہیں مولانا ماقبل سے شارح کے کلام سے یعنی کہ یہ جواب کے ضعف کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ شارح پہلے یہ فرما چکے ہیں کہ کلمہ کی کلم کی طرف نسبت اس طرح ہے جس طرح کہ تمرہ کی تمر کی طرف ہے، یہ پہلے فرما چکے ہیں. تو لہذا اب یہاں اس جواب سے پتہ چلتا ہے کہ کلمہ کی کلم کی طرف اس طرح نسبت نہیں جس طرح تمرہ کی تمر کی طرف ہے، کیونکہ تمرہ میں وحدت فردیہ پائی جاتی ہے اور یہاں ہاں ٹھیک ہے وحدت ہاں ٹھیک ہے تمریہ کے اندر بخلاف اس وحدت کے کلمہ کی وحدت کے، کیونکہ اس میں وحدت جنسیہ ہے. اب تمرہ کے اندر وحدت فردیہ اور یہاں جنسیہ، تو شارح کا اپنا کلام جو ہے ایک دوسرے کے متضاد آ رہا ہے. کہتے ہیں اس سے لازم آتا ہے یہ کہ کلمہ کی نسبت اصطلاحی نہ ہو کلم کی طرف، اس طرح نہ ہو جس طرح کہ تمرہ کی تمر کی طرف ہے. الواحد الجنسیہ، جنس اور واحد کے درمیان تصادق. یہاں پہ ایک اعتراض کرتے ہیں الواحد بالجنسیہ، یہ جملہ جامی کے اندر ہے، پہلے ہے لجواز اتصاف الجنس بالواحد وحدہ، آگے ہے الواحد والواحد بالجنسیہ. کہتے ہیں مولانا اس مقام کے مناسب یہ جملہ نہیں، الواحد بالجنسیہ. وجہ کہتے ہیں ایک تو اس کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں، کیونکہ مدعا پہلے جملے سے اتصاف الجنس بالوحدہ سے ثابت ہو چکا ہے، لہذا اس کی ضرورت نہیں. اور دوسرا یہاں پہ یہ جملہ جو ہے ماقبل کے مطابق بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے مطابق آتا ہے اگر ذکر ہی کرنا تھا تو ذکر کرتے الوحدۃ بالجنس، کیونکہ پیچھے وحدہ کا ذکر ہے تو آگے الوحدہ اور آگے جنس کا ذکر کرتے جس طرح کہ پہلے جنس کا ذکر ہے. تو ایک تو مقام کے مطابق نہیں یعنی ضرورت نہیں، اور دوسرا اگر ذکر کرنا ہی تھا تو اس طرح جملہ کا ذکر کر دیتے. تو اس کے بارے میں کہتے ہیں مولانا بالجنسیت سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح جنس اصل ہے اور واحد اس کے لیے وصف ہے، تو اسی طرح کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، یعنی کبھی جو ہے واحد اصل ہوتا ہے اور جنس اس کے لیے وصف. اور یہاں پہ اصل اور وصف سے موضوع و محمول مراد ہے. اچھا کیا کہا ہے؟ یعنی بیان کیا جنس، یعنی کہ جنس اور واحد کے درمیان تصادق ہے، بس جائز ہے یہ کہ جنس اصل ہو اور واحد اس کا وصف ہو، اور اس کے برعکس. اللفظ، لفظ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لفظ کا ایک معنی بیان کیا، تو علامہ عبد الغفور اس کے دو اور معنی بیان کر رہے ہیں. انہوں نے فرمایا تھا لفظ کا لغوی لغت کے اندر رمج کو کہتے ہیں، لفظ کا لغوی معنی رمج ہے. تو علامہ عبد الغفور رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کے دو اور معنی بیان کرتے ہیں. ایک ہے رمی شیء من الفم،
اور دوسرا رمی الشیء من التکلم، جی یعنی کسی شے کو منہ سے پھینکنا جی اور کسی شے کو تکلم کے ذریعے، کلام کے ذریعے پھینکنا۔ جی ذکر کرتے ہیں ثم نقل فی عرف النحات، کہتے ہیں مولانا پھر نقل کیا گیا نحات کے عرف میں۔ اب یہاں پہ بیان کرتے ہیں المفہوم من کلام الشیخ الردی، کہتے ہیں یہاں سے علامہ عبد الغفور شارح جامی کے قول ثم نقل پر اعتراض کر رہے ہیں۔ جی المفہوم سے اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ علامہ جامی نے یہ بیان کیا کہ لفظ عرف نحات میں ما یتلفظ به الانسان کی طرف نقل کیا گیا، یہ درست نہیں، جو علامہ جامی نے کہا، کیونکہ شارح ردی کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ اصل میں مصدر تھا، جی لفظ اصل میں مصدر تھا بمعنی تکلم، جی اور پھر لغتاً اس کا استعمال ملفوظ بھی میں ہونے لگا، جی اور یہاں بھی وہی مراد ہے، جی نہ کہ وہ جو علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لیا ہے۔ جی یعنی شارح جامی کا کہنا درست نہیں، کیونکہ اس معنی کے تحت یعنی علامہ جامی کے بیان کردہ معنی کے تحت اس میں نقل نہیں ہے، لہذا وہ معنی درست نہیں۔ جی آگے ذکر کرتے ہیں مولانا لا یقال سے ایک اعتراض کی طرف اشارہ، اور لأننا نقول سے جواب کی طرف اشارہ۔ اس کا حاصل کیا ہے؟ حاصل یہ ہے کہ آپ نے جو یہ کہا کہ لفظ لغت میں ملفوظ بھی میں استعمال ہو رہا ہے، جی یہ درست نہیں، کیونکہ اس طرح کہنے سے ملفوظ بھی، لفظ ملفوظ بھی کا اطلاق ملفوظ بھی آپ نے کہا، تو اس طرح لخرج المنوی عن تعریف الکلمہ، یعنی کلمہ کی تعریف سے منوی کلمہ کی تعریف، منوی جو ہے خارج ہو جائے گا، جی یعنی حالانکہ منوی جو ہے کلمہ کی تعریف میں داخل ہے، جی جی تو اس طرح تو خارج ہو جائے گا۔ کیا کہا ہے؟ لا یقال، نہیں کہا جائے گا، اس تقدیر پر منوی کا نکلنا کلمہ کی تعریف سے لازم ہے۔ لأننا نقول، جواب کیا دیتے ہیں مولانا؟ یہاں لفظ سے مراد عام ہے، جی چاہے وہ حقیقتاً ہو یا حکمن ہو۔ جی اب حکمن کی جب تعویل کی تو حکمن کی تعویل میں منوی بھی داخل ہو جاتا ہے۔ جی جی کیا کہا ہے؟ لفظ سے مراد لفظ چاہے حقیقتاً ہو یا حکمن ہو۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ لعل ارتکاب نقل فیہ، شاید کہ نقل کا ارتکاب کرنے میں، نقل کا ارتکاب کرنا اس میں اس بات کی طرف مبنی ہے، نحات نے لفظ سے سوائے معنی شامل کے، سوائے اس معنی کے جو لفظ کو حقیقتاً اور حکماً شامل ہوتا ہے، وہ مراد نہیں لیا۔ جی یعنی یہ آپ علامہ یعنی کہ پہلے اعتراض کا جواب دیا اور پھر اس اعتراض یعنی کہ یہ صورت پیش کر رہے ہیں کہ اعتراض جس کی وجہ سے وارد ہی نہیں ہو نہ ہو۔ جی کہتے ہیں نقل کا ارتکاب شاید اس بات پر مبنی ہے کہ نحات نے لفظ سے سوائے اس معنی کی مراد ہی نہیں لیا جو لفظ کو حقیقتاً بھی شامل ہو، حکماً بھی شامل ہو۔ جی جی یعنی لفظ جب ذکر کیا جائے محاورات مگر وہ معنی جو ملفوظ بھی کو شامل ہو، حقیقتاً بھی حکماً بھی، نہ کہ اس کی علاوہ۔ ٹھیک ہے مولانا، بس